اہمیت ہوتی ہے۔ میرے بھائی، تمام تر ماہرین نفسیات نے اس بات کا ادراک اور احساس دلایا ہے کہ مادری زبان میں اپنے مادری ضمیر کو پیش کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے مشتاق لی ہوئی کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتی، چونکہ غیر محسوس طور پر بچوں کو ماں کے آغوش میں ہی ایک الفاظ کا ایک ذخیرہ میسر ہو جاتا ہے جو دوسری پڑھی ہوئی زبانوں میں نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانے میں ماں کے دودھ کے بجائے ڈبے کی دودھ پلانے کا چلن بڑا تھا، لیکن WHO کو بڑی کوشش کرنی پڑی، کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑے کہ ماں کا دودھ ہی بہترین غذا بچوں کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اردو آبادی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو آبادی بنیادی تعلیم مادری زبان میں حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اردو کے وہ انگریزی کے پروفیسر بن جائیں لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو مقام ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ممکن ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہو، گستاخی معاف کیجیے گا مجھے۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا، جس جملے کو میں بار بار کہتا ہوں، کہ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہو تو اس کی گردنوں پہ شمشیر مت چلاؤ، اس سے اس کی مادری زبان چھین لے، وہ قوم خود ہی تباہ و برباد ہوتا رہ جائے گی۔ اس وقت اردو کی کتابوں کی رسم اجرا ہو رہی ہے، ایوانوں میں اردو سمت رہی ہے دلہن کی طرح، بازاروں میں اجر رہی ہے بیواؤں کی طرح، بازاروں سے اردو غائب ہو رہی ہے۔ اردو آج ہمارے مسلک کی زبان نہیں رہی، کاروبار کی زبان نہیں، روزگار کی زبان نہیں رہی ہے۔ اب تو پہلے کہتے تھے پڑھو فارسی بیچو تیل، اور فارسی پڑھنے والے اب کہیں کہیں ملیں گے۔ شاید ایک زمانہ آئے گا کہ اردو پڑھنے والے بھی یہ بری رہے گی۔ جینا جینا نہیں ہے، ملکہ بن کر جینا اور نوکرانی بن کر جینا۔ اردو کبھی ملکہ تھی، آج اس کی حیثیت خادمہ کی ہوئی ہے۔ اردو کو بچائیے، میں کہتا ہوں اردو ہندوستان کی گنگ و جمن کی شان ہے، اردو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی پہچان ہے، لیکن اس بات کو ماننے میں ہم کو خود تعارف نہیں ہونی چاہیے کہ اردو آج ایک خاص مخصوص آبادی کی اردو زبان ہو کر رہ گئی ہے۔ اردو آج حکومت کی شرارت سے زیادہ اردو آبادی کی غفلت سے دوچار ہے۔ آئیے اردو کو بچائیے۔ اگر اردو کو نہیں بچایا آپ نے، میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس شان و شوکت پر، جس عظمت پر لال قلعہ کی فصیلوں پر آپ غرور کرتے ہیں، اس کے پارا پارا ہو جانے سے، تاج محل کے چکنا چور ہونے سے ممکن ہے آپ کا تاریخی نقصان ہوگا، لیکن اگر اردو سمٹ گئی تو آپ کی نسلوں کا نقصان ہوگا، آپ کا تہذیبی نقصان ہوگا، آپ کا اخلاقی نقصان ہوگا۔ آئیے، وقت نہیں ہے میں اپنے درد کو بیان کر سکوں، کیونکہ عزت مآب